الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، ابھی جلد ہی عید الاضحیٰ گزری ہے، بقرہ عید. بقرہ عید میں دوستو ہم نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا، اور میں جانتا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے اکثر لوگ مالداری ہیں جو گھایوں اور بھینسوں کو پالتے ہیں، ان کا دودھ نکال کر بیچتے ہیں، وہ ان کا ذریعہ معاش بھی ہے. اور لوگ دودھ خرید کے آپ دیکھیے اسی دودھ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی دودھ سے گھی بنتا ہے، چھاچھ بنتی ہے، جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز، آج کل گایوں اور بھینسوں میں جو بیماری نکلی ہے، اللہ کی پناہ، سب سے پہلے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان جانوروں پر جو بیماری ہے اللہ تو نے اتاری ہے، ہم تو اس کے علاج تک نہ پہنچ سکے، اے اللہ تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل و کرم سے جانوروں پر رحم فرما اور جلدی انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اس بیماری کو اللہ تو اٹھا لے. آج کل یہ دوستو جانوروں پر جو بیماری نکلی ہے، ان ساری چیزوں کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ مالداری لوگوں تک جو جانوروں بھینسوں اور گھایوں کو پالتے ہیں، ان جانوروں کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے، ان جانوروں کے کیا حقوق ہیں ہم لوگوں پر، اور جانوروں کے تعلق سے شریعت نے کس قدر تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں. بس دعا ہے کہ اللہ ان تعلیمات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النحل کی وہ مشہور آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے جانوروں سے جو ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں ان فوائد کا ذکر کیا ہے، اور ہمیشہ ہمارے آبا و اجداد ان جانوروں سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور رب نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، ہم نے ان چوپایوں کو پیدا کیا، گھایوں اور بھینسوں کو پیدا کیا. دفعا و منافع، رب نے فرمایا ان جانوروں سے تم گرمی محسوس کرتے ہو. کیسے گرمی؟ آپ جانتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں جو جاکٹ بنتی ہے، سوٹر وغیرہ بنتا ہے، یہ جانوروں کے کھالوں سے بنتا ہے. ہم سردی کے موسم میں جو گرمی حاصل کرنے کے لیے لباس پہنتے ہیں وہ ان جانوروں کی کھالوں سے بنتا ہے. وہ منافع، رب نے فرمایا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے جن کو ہم نے تمہارے لیے حلال و جائز قرار دیا ہے ان کو ذبح کر کے تم کھاتے بھی ہو. اور آگے فرمایا وَلَكُمْ جَمَالٌ فِيهِ وَحِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ. اور اب رب نے فرمایا جب ان جانوروں کو صبح تم ہانک کے چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور شام کو جب ان جانوروں کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو، جانوروں میں کس قدر رونق ہوتی ہے. آپ دیکھیے
اللہ نے جنہیں ذوق جمال پسندی بنایا ہے، جو خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں، آپ دیکھیے جو چروا اپنے گایوں اور بھینسوں کو جب چرانے کے لیے لے جاتے ہیں اور صبح میں ان جانوروں کے جو کندھے میں گھنٹی لٹکی رہتی ہے وہ جب بجتی ہے اور جب ہم اپنی چارپائی پہ سوئے رہتے ہیں، کتنا اچھا منظر لگتا ہے۔ ایک چروا چرانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے جاتا ہے اور جب شام میں سورج ڈھلتا ہے یا سورج ڈھلنے سے پہلے یہ چراگاہ سے جانوروں کو واپس لاتا ہے، اللہ کی قسم یہ منظر کتنا خوشنما ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اس کو اللہ نے قرآن میں نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ جب چروا چراگاہ سے جانوروں کو لے کر آتا ہے، کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ ان جانور جب واپس آتے ہیں اور جب جاتے ہیں، اس کے بعد رب نے فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ۔ اور رب نے فرمایا کہ یہ جانور تمہارے ساز و سامان کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو لے جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو لے جاتے ہیں۔ اگر یہ بوجھ تم اپنی پیٹھوں پر لاد کے جاتے تو رب نے فرمایا تمہاری جانوں کو تکلیف میں تم ڈال دیتے، ہاں تمہاری جانوں کو بڑی تکلیف ہوتی، یہ کام تم سے نہ ہو پاتا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا جن جانوروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کے ان فائدوں کو ذکر کیا ہے جو ہم اور ہمارے آبا و اجداد ان جانوروں سے فائدہ اٹھاتے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات اور بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جن اور انس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کئی مخلوق زمین پر پیدا کی ہے۔ کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں۔ آپ یاد رکھیے ان کو بھی زمین پر جینے کا ویسے ہی حق ہے جیسے ہمیں جینے کا حق ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بھی، ان کے سلسلے میں بھی ہمیں تعلیمات دی ہے، اور شریعت کی جانوروں کے تعلق سے سب سے پہلی تعلیمات یہ ہے، سب سے پہلی تعلیم یہ ہے، شریعت ہمیں سمجھاتی ہے کہ ان جانوروں کا وجود زمین پر بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے، یہ چرند و پرند، یہ جانور، یہ چوپائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی حکمت تامہ اور مشیت کاملہ کے تحت انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے نفع کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر جانوروں کی اہمیت اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ ان کا وجود اس زمین پر کس قدر اہمیت کے حامل ہے تو اندازہ لگائیے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی آخری کتاب میں جو سورتوں کے نام رکھے ہیں وہ بھی جانوروں کے نام پر اللہ نے سورتوں کے نام رکھے ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام، سورۃ العنکبوت، سورۃ النحل۔ کیا یہ سب؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، انعام عربی زبان میں چوپائے کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں، عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں، نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ان جانوروں کے نام پر قرآن کی سورتوں کے نام رکھ کر بتا دیا کہ لوگوں اس زمین پر جس طرح تمہارے جینے کا حق ہے ان جانوروں کو بھی پورا جینے کا حق ہے، اور ان کو میں نے اپنی حکمت تامہ اور مشیت کاملہ کے تحت پیدا کیا ہے۔ ان کا وجود رب العالمین نے فرمایا بے فائدہ نہیں ہے، یہ بھی بڑی فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، رب العالمین نے ان جانوروں کے تعلق سے بھی کئی تعلیمات دی ہیں، ان کے بھی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ بس دوستو آج ان کے حقوق سنیے، ان تعلیمات کو سنیے اور ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ ان جانوروں کے تعلق سے دوستو سب سے پہلی تعلیمات شریعت کی یہ ہے کہ ان جانوروں کو کبھی ستانا مت، ان جانوروں کو کبھی تکلیف مت دینا۔ خبردار تمہارے کسی رویے سے کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے کسی فیصلے سے کسی جانور کو ستانا مت۔ اور یاد رکھیے جانور پر ظلم و ستم کو اسلام دوستو ناجائز قرار دیتا ہے، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی جانور پر ظلم کرو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ الباہم المعجم، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ان بے زبان مخلوقات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ بے زبان مخلوق ہے، جب تم اسے مارو گے، اسے ستاؤ گے تو اس کے پاس زبان تو نہیں ہے کہ بول سکے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے مت مارو، مجھ پہ ظلم مت کرو، مجھے مت ستاؤ، مجھ پر اتنا ستم مت ڈاؤ۔ اس کو اللہ نے زبان نہیں دی، وہ بول نہیں سکتی، لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں تو عقل دی ہے نا، اللہ نے تو تجھے سمجھ و شعور دی ہے، اپنی عقل کی روشنی میں جانو
کہ میرے کسی فیصلے سے کسی ظالم کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے، ہاں میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے جو عقل دی ہے، اپنی عقل کے دوستوں ذریعے جاننے کی کوشش کرو کہ ہماری وجہ سے کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ کے رسول نے جو جملہ استعمال کیا حدیث کا، اتقوا اللہ، کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ سے ڈرو، جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ خبردار کسی بھینس کو تکلیف نہ دینا، کسی گائے کو تکلیف نہ دینا، کسی اونٹ کو تکلیف نہ دینا، کسی گھوڑے کو تکلیف نہ دینا۔ اگر تکلیف دی تو کل قیامت کے دن حشر کی میدان میں جس گائے اور بھینس کو تم نے ناحق مارا ہے، ناحق تکلیف دی ہے، اللہ پوچھے گا تم سے، اس گائے کو بدلہ ملے گا، اس بھینس کو کل قیامت کے دن بدلہ ملے گا اگر تم نے اسے ستایا ہے۔ اب غور کیجئے، جب جانور جانور کو مارتا ہے، جانور جانور پہ ظلم کرتا ہے، تو ان کو بھی کل قیامت کے دن مظلوم جانور کو حق ملے گا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں ایسا بے لاگ عدل و انصاف ہونے والا ہے کہ حتی یقاد لشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرنہ، آپ نے فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کل قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا، اسے بھی انصاف ملے گا، سینگ والی بکری سے اسے بھی بدلہ ملے گا۔ اب غور کیجئے، جب سینگ والی بغیر سینگ والی بکری کو مارتی ہے تو وہ بغیر سینگ والی مظلوم بکری کو انصاف مل رہا ہے۔ ہمارے پاس تو عقل ہے، ہمارے پاس تو سمجھ ہے، ہم عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے اگر جانور پہ بھینس پہ ظلم کریں گے، کسی گائے پہ ظلم کریں گے، تو کیا کل قیامت کے دن نہیں بدلہ ملے گا اس بھینس کو، گائے کو؟ کل قیامت کے دن ہم پوچھے جائیں گے۔ اور مسلمانوں، ہماری شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ جانوروں پر احسان کرو، جانور تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس طرح تم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ انسانوں پر احسان کرنے پر تمہیں اللہ جنت کا مستحق بناتا ہے، اللہ تمہیں جنت دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر تم آج اس زمین پر کسی گائے پر احسان کرو گے، کسی بھینس پر احسان کرو گے، آج جو گائیں اور بھینسیں بیمار پڑی ہیں نا، ان کے یوں ہی مت چھوڑو، ان کی بیماری کو، ان کے علاج کو تلاش کرو، لوگوں سے پوچھو کہ یہ جو بیماری آج کل چل نکلی ہے اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور جو لوگ تجربہ کر چکے ہیں، جو بتاتے ہیں یہ علاج سے ٹھیک ہوتے ہیں، تو اس علاج کو آزماؤ، اس علاج یوں ہی مت چھوڑو، ان پر احسان کرو، جانوروں پر۔ آپ یاد رکھیے، اگر ہم نے آج کسی گائے پہ احسان کیا ہے، کسی بکری اور بھینس پہ احسان کیا ہے، کل قیامت کے دن اسی کی وجہ سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، اسی کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے۔ غور کیجئے، دلیل یہ حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زانیہ عورت، طائفہ عورت، فاحشہ عورت جو زانی تھی، زناکار عورت تھی، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی زمین مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اس زانیہ عورت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے زانیہ عورت کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ، زانیہ عورت، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو رب العالمین نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کتے پر اس نے احسان کیا، کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے پانی پلا دیا، کتا پیاسا تھا، زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اور جب ہم کتے کے تعلق سے شرعی نقطہ نظر میں آپ کو بتاتا ہوں، کتا وہ جانور ہے، یاد رکھیے، کتا وہ جانور ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا حرم کے اندر کیا، حرم کے باہر بھی تم کتے کو مار سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، اس پر کوئی سزا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کتے کو مار سکتے ہو تم۔ اب جو غور کیجئے، کتا جو شریعت کہتی ہے تم اس کو قتل کر سکتے ہو، جب کتے کے ساتھ احسان کرنے پر زانیہ عورت کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو گائے پر اگر ہم احسان کریں گے، کسی بھینس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی بکری پر احسان کریں گے، تو غور کیجئے کہ ہمارے کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ ہاں، کس قدر اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ یاد رکھیے لوگوں، جانوروں پر احسان کرو، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کل قیامت کے دن ہمیں رب کی جنت کا مستحق بنائے گا۔ اسی طرح شریعت کہتی ہے جانوروں پر رحم کرو، جانور تمہارے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ کے بندو جانوروں پر رحم کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس زمین پر جانوروں پر رحم کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو جانور پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول سے کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، بکری میں پالتا ہوں، بکری کو پالنے کے بعد جب اس بکری کو میں ذبح کرتا ہوں نا، تو جذبہ رحمت غالب آ جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں،
ترس آ جاتا ہے اس بکری پہ، اللہ کے رسول، محبت ہو جاتی ہے اس سے، جذبہ رحمت غالب آ جاتا ہے، اس کو میں کاٹ نہیں پاتا، ذبح نہیں کر پاتا۔ محمد رسول اللہ نے جب اس صحابی کی جذبہ رحمت کو دیکھا، محمد رسول اللہ کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، آپ نے فرمایا آج تو نے اس بکری پر رحم کیا، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ کیا کہا؟ ہاں، ہم عید کے لیے بکرا اور بکری خریدتے ہیں، جب ہم اسے اچھے سے کھلاتے ہیں 15-20 دن، اور جب کاٹنے کی باری آتی ہے تو معلوم ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کئی آپ نے مناظر وہ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، لڑکے رونے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جذبہ رحمت ہوتا ہے جانوروں کے تعلق سے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جو جانور پر اس قدر رحم کرے کہ چھری چلاتی ہوئی بھی رحم آ جائے، اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے۔ جانوروں پر رحم کرو۔ بلی ہے، بلی مانوس جانور ہے، ہمارے گھروں میں آتی جاتی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا بلی اگر دودھ میں منہ ڈال دے دودھ گندا نہیں ہوتا، دودھ ناپاک نہیں ہوتا۔ بلی اگر تمہارے پانی میں منہ ڈالتے، پانی کو جھوٹا کر دے، پانی گندا نہیں ہوتا۔ بلی نے جس کو جھوٹا کر دیا، دودھ بھی تم پی سکتے ہو، پانی بھی پی سکتے ہو۔ اور اپنے گھروں میں اگر بلیاں آتی جاتی ہیں تو انہیں روکو مت، بلیوں کو آنے دو۔ بلیوں سے مطلب محبت کرو، بلیوں کو اپنے گھروں میں آنے دو۔ یہ تمہارے گھروں میں چکر لگانے والا جانور ہے، یہ آتا ہے تمہارے کوئی برتن جھوٹا کر دیتا تو جھوٹا نہیں ہوتا، اس کا جھوٹا تم کھا سکتے ہو۔ آپ جانتے ہیں اپنی اسی جذبہ رحمت کی وجہ سے محمد رسول اللہ کا ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہوئے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی سے روایت ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ کا اصلی نام یہاں پر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام زمانے جاہلیت میں عبد الشمس تھا، زمانے جاہلیت میں جو شرکیہ نام ہے عبد الشمس، شمس کا بندہ۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو محمد رسول اللہ نے ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس ہٹا کر عبد الرحمن رکھا، رحمان کا بندہ۔ ہاں، اور ابو ہریرہ کا نام جو عبد الرحمن تھا آج کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ابو ہریرہ کا جو نام، یہ نام کیوں پڑا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی، اور بلی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بلی کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، بہت محبت کرتے تھے چھوٹے سے بچے سے۔ حضرت ابو ہریرہ جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو چھوٹا بلی کا بچہ ہمیشہ اپنی باہوں میں لے کے جاتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا اس شغاف اور اس لگاؤ کو دیکھا، ابو ہریرہ سے بلی کے اس بچے سے محبت کو دیکھا، تو لوگوں نے نام رکھ دیا، اے ابو ہریرہ، اے بلی سے محبت کرنے والے، اے بلی سے لگاؤ رکھنے والے۔ لوگوں نے ابو ہریرہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ محمد رسول اللہ نے اگر جانوروں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، ان پر رحم و کرم کی تعلیم دی، جانوروں کے ساتھ احسان حسن سلوک کی تعلیم دی، صحابہ نے کس قدر ان تعلیمات پہ عمل کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے صحابہ نے چرند و پرند سے ایسے محبت کے انمٹ نقوش چھوڑے کہ تاریخ آج تک ایسی مثالیں لانے سے قاصر ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص کو آپ جانتے ہیں، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا۔ کس کو؟ مصر کو فتح کیا تھا۔ جب مصر کو حضرت عمرو بن العاص نے فتح کیا تو حضرت عمر نے کہا اب تم مصر کے گورنر ہو، اب تم مصر کے سی ایم ہو۔ سی ایم کسی بھی دوستو علاقے کا سی ایم ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر کے گورنر بن گئے۔ آپ جانتے ہیں جب یہ جذبہ جہاد کو نکلے تو یہ جذبہ رحمت بھی ان کے دل میں تھا، اور انہوں نے پرندوں پر کیسا رحم کیا، اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن العاص جہاد کر کے جب واپس آنا چاہتے تھے، انہوں نے جو ٹینٹ لگایا تھا، ٹینٹ، ایک مجاہد، ایک فوجی جو ٹینٹ لگاتا ہے، اس کے تمبو کے اندر، اس کے ٹینٹ کے اندر ایک فاختہ نے، کبوتر نے گھونسلہ بنایا تھا، اس کے اندر اس کے انڈے تھے۔ تو حضرت عمرو بن العاص اس کو گھونسلہ بنا نہیں دیے، وہ کبوتر ہمیشہ عمرو بن العاص کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اور جب یہ مجاہد واپس مدینے آنے لگے، جب فوجیوں کے مجاہدوں کے کیمپ نکلنے لگے، ٹینٹ جب لوگوں نے اکھاڑے تو عمرو بن العاص نے کہا کہ میرے ٹینٹ کو چھوڑ دو، میرے ٹینٹ کو مت اکھاڑنا، اگر میرے ٹینٹ کو اکھاڑو گے اس کبوتر کا گھونسلہ بگڑ جائے گا، میرے مہمان کو تکلیف ہوگی، میرے ٹینٹ کو مت اکھاڑنا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ رحمت ہے صحابہ کا۔ صحابہ اگر جذبہ جہاد کو گئے ہیں تو جذبہ رحمت ان کے دلوں میں ہے، اور انہوں نے پرندوں کے اوپر جو رحم کیا ہے، جانوروں پر ایسا رحم کیا ہے کہ تاریخ آج تک ایسی مثالیں لانے سے قاصر ہے۔ اور لوگوں، شریعت کہتی ہے جانوروں کے سلسلے میں تمہارا ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو کھلاؤ، جانوروں کا وقت آ جائے پانی پینے کا تو انہیں پلاؤ، اور ضرورت سے زیادہ جانور کی پیٹھ پر محمد رسول اللہ نے فرمایا بوجھ مت رکھو۔
ضرورت سے زیادہ جانوروں کی پیٹھ پر بوجھ مت رکھو. خبردار کہ کوئی جانور دوستو ہماری وجہ سے بھوکا نہیں ہونا چاہیے, ہماری وجہ سے کوئی جانور پیاسا نہیں ہونا چاہیے. وقت جانور کے کھانے کا ہو گیا, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. جانور کے پاس زبان نہیں ہے جو کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے چارہ دو, نہیں کہہ سکتا, وہ زبان نہیں اس کے پاس. اللہ نے ہمیں تو سمجھ دیے نا, اسی سمجھ کے دوستو روشنی میں ہمیں محسوس کرنا ہے اس کی بھوک کو. اللہ نے جو عقل دی ہے اسی عقل کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے کہ کہیں میں ضرورت سے زیادہ تو بوجھ جانور کی پیٹھ کے اوپر نہیں رکھ رہا ہوں, ہمیں عقل کی روشنی میں. اور اگر انسان اس قدر بے حس ہو جائے, اس قدر بے درد ہو جائے, اس قدر بے رحم ہو جائے کہ جانوروں کا دودھ تو نکالتا ہے, دودھ تو بیچتا ہے, جانوروں سے کام تو لیتا ہے, بوجھ تو اٹھاتا ہے, لیکن جانور کی بھوک پر جانور کو کھلاتا نہیں ہے. ہاں, ضرورت سے زیادہ جانور کے اوپر بوجھ رکھتا ہے. سنیے, یہ ہمارا دوستو عمل یہ کبیرہ گناہ ہے. کیسا؟ سب سے بڑا گناہ ہے. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر جانور کو بھوک لگتی ہے, کھلاتے نہیں ہو, مر گیا بھوک کی وجہ سے, تو اس جانور کے بھوکا رکھنے کی وجہ سے تم جہنم کے اندر جا سکتے ہو. کیسے جہنم کے اندر جا سکتے ہو؟ دلیل یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بنو اسرائیل کی ایک عورت تھی. کہاں کی؟ بنو اسرائیل کی. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ایک عورت تھی. اس نے کیا کیا جانتے؟ بلی کو باندھ کے رکھا. اچھا, بلی کو کھانا کھلاتی, بھلے باندھ تو دیا لیکن کھانا کھلاتی, کھانا بھی نہیں کھلایا, بلی کو بھوکا رکھا. چھوڑ دیتی کہ بلی اپنی غذا آپ تلاش کر لیتی, لیکن چھوڑا بھی نہیں, نہ بلی کو کھانا دیا نہ چھوڑا. 3 دن باندھ کے رکھا. کتنے؟ 3 دن کے اندر بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی. محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو جہنم کے حوالے کر دیا. اللہ نے اس عورت کو, بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی وجہ سے جہنم کے اندر بھیج دیا. خبردار, ہماری وجہ سے کوئی بھینس بھوکی نہیں رہنی چاہیے. ہماری وجہ سے اگر گائے کا دودھ نکال کر بیچتے ہیں تو کوئی گائے بھوکی نہیں رہنی چاہیے. ہماری وجہ سے رب العالمین کی بے زبان جانور بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں جانوروں پر, سنیے اس حدیث کو بھی. محمد رسول اللہ ایک انصاری کے باغ میں اللہ کے رسول پہنچے. انصاری کے باغیچے میں اونٹ دوڑا دوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ اونٹ محمد رسول اللہ کو دیکھ کر رونے لگا. اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ جیسے محمد رسول اللہ کے سامنے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہو, جیسے اللہ کے رسول کو اپنا دکھ سنا رہا ہو. اے اللہ کے رسول, میرا مالک مجھ پر سامان اٹھاتا ہے, دن بار مزدوری کرتا ہے, اتنا بوجھ اٹھاتا ہے جس بوجھ کو میں اٹھا بھی نہیں پاتا, رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے. وہ جانور بھی سمجھتا ہے, اونٹ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ نے صرف انسان اور جنوں کے لیے اس نبی کو رحمت نہیں بنایا ہے, یہ نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. ہاں, وہ اس بات کا بھی شعور ہے جانوروں کو. وہ محمد رسول اللہ کے سامنے بے ساختہ اونٹ رو پڑا اور اپنا شکوہ ظاہر کرنے لگا. محمد رسول اللہ اس کے بے زبانی شکوے کو سمجھ گئے. آپ نے انصار سے کہا, صحابہ سے کہا, کہاں ہے اس اونٹ کا مالک, بلا کے لاؤ اس کو. انصاری نوجوان اس اونٹ کا مالک تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اونٹ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ہاں, اتنے بے درد ہو, اتنے بے رحم ہو چکے ہو, اتنے بے حس ہو. ڈانٹا محمد رسول اللہ نے اس اونٹ کے مالک کو, اتنے بے رحم ہو. اللہ کے بندے, پورا دن اس کے اوپر تم سامان اٹھاتے ہو, ضرورت سے زیادہ تم اس کے اوپر سامان اٹھاتے ہو اور اسے کھانا بھی نہیں دیتے. ہاں, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے میرے پاس. اس انصاری نوجوان سے کہا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. خبردار, اللہ اکبر, اونٹوں کو بھی معلوم ہے, جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبی ہے, یہ نبی رحمت ہے. وہ آ کے اپنا دکھڑا بیان کرنے لگا. اونٹ وہ رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تنبیہ کی, قربان جائیے نبی رحمت پہ, قربان جائیے اس دین اسلام پر, اور قربان جائیے اس دین کے دوستوں قانون رحمت پر. کیسی تعلیمات دی ہیں دوستوں. ان جانوروں کے جذبات کا ہماری شریعت نے کس قدر خیال رکھا ہے, ان جانوروں کی ممتا کا ہماری شریعت نے کس قدر خیال رکھا ہے, جانوروں کی بھوک اور پیاس کا کس قدر شریعت نے خیال رکھا ہے. آپ غور کیجئے اس حدیث پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے جانوروں پہ سفر کر رہے ہو, تم اپنے جانوروں پہ سفر کر رہے ہو اور سفر کرتے کرتے سرسبز و شاداب علاقہ آتا ہے جہاں پر گھاس واس ہوگی ہے, تو محمد رسول اللہ نے فرمایا گھوڑے کے منہ سے لگام نکال دو.
ہاں اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دو، تھوڑی دیر اس کی پیٹھ سے اتر جاؤ تاکہ وہ گھاس چل لے، وہ اپنی غذا آپ چل لے۔ اگر سب جو شاداب علاقوں جہاں جانوروں کی غذا ہے، ایسے علاقوں سے اگر گزرتے ہو تو محمد رسول اللہ نے فرمایا جانوروں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے بندو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چھوڑ دو تاکہ وہ پیٹ بھر لے، اچھے سے کھا لیں، جانوروں کے حق کو فراموش مت کرو۔ ہاں اگر سوکھی زمین ہے، بالکل خشک زمین سے گزرتے ہو تو کوئی بات نہیں، جلدی سے گزر جاؤ، لیکن ہریالی سے گزرتے ہو، گھاس پھوس ہے نکلتے ہو تو جانوروں کو چھوڑ دو، وہ کوئی درخت کو چر لے، وہ کسی گھاس کو چر لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ اس قدر محمد رسول اللہ نے تعلیمات دی ہیں جانوروں کے سلسلے میں۔ حد تو یہ ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے، اگر کوئی انسان محمد رسول اللہ نے فرمایا درخت لگاتا ہے اور اس درخت کے اوپر پھل لگتا ہے، جیسے آم ہے، انار ہے، اس درخت کے اوپر کوئی پھل لگتا ہے، کوئی طوطا آ کے اس پھل کو کھا لے، کوئی کوہ آ کے اس پھل کو کھا لیتا ہے، کوئی کبوتر آ کے اس پھل کو کھا لیتا ہے، کوئی چڑیا آ کے اس کے پھل کو کھا لیتی ہے، محمد رسول اللہ کے اگلے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا وہ جانور جتنا پھل کھاتا ہے برابر اس پھل لگانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ان جانور یہ پرندے جو ہمارا پھل کھاتے ہیں، اے اللہ کے رسول اس پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے آگے کے الفاظ ہیں کہ ہاں ہر ذی روح انسان جس کے اندر زندگی کا عنصر ہے، جو دنیا میں جیتی ہے، جس کے اندر اللہ نے سانس رکھی ہے، اس جانور پر تم احسان کرتے ہو، ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو برابر رب العالمین اس کا اجر و ثواب لکھتا ہے۔ چیونٹی ہے، چیونٹی پر بھی آپ احسان کرتے ہو، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار دیکھیے ہم نہانے کے لیے باتھ روم کے اندر بیٹھتے ہیں نہانے کے لیے، کبھی کبھار ہم نے کسی کیڑے کو دیکھ لیا، کسی چیونٹی کو دیکھ لیا، اب ہم 1 مگ اپنے جسم کے اوپر ڈالیں گے تو چیونٹی پوری اس نالے کے اندر چلی جائے گی اور مر جائے گی۔ ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں نا کہ میں 1 مگ اگر ڈالوں گا تو اسی پانی کے ساتھ چیونٹی کی کیا حیثیت، اس کے اندر کہاں طاقت کہ 1 مگ کے پانی کے باہوں کو اپنی طاقت سے نہیں روک سکتی، وہ پانی کے اندر بہہ جائے گی، نالے کے نیچے دب کے مر جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیونٹی کے ساتھ بھی اگر کوئی احسان کرے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ کیا کیجئے، اس چیونٹی آپ جانتے ہیں ابھی مرنے والی خطرہ ہے، چیونٹی کو وہاں سے اٹھا کر کسی اچھی جگہ پر جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، پانی ہمارے نہانے کا نہ پہنچ پائے، ایسی جگہ پہ اگر ہم نے چیونٹی کو چھوڑ دیا فرشتوں نے اس پر بھی اجر و ثواب لکھ دیا۔ یہ ہے ہماری شریعت، قربان جائیے اس شریعت کی رحمت پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر۔ لوگوں شریعت کہتی ہے جانوروں کے تعلق سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ناحق کسی جانور کو مت مارو، ناحق کسی جانور کو قتل مت کرو۔ لوگ دوسرے اب دیکھیے بے وجہ کسی معصوم جانور کو جس کا کوئی گناہ نہیں ہے قتل کر دیتے ہیں، پرندوں کو مار دیتے ہیں۔ شریعت نے منع کیا ہے، کہا گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ ہاں وہ جانور جن کو اللہ نے جائز و حلال قرار دیا انہیں ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو تم قتل کر سکتے ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کو حرم کے اندر کیا حرم کے باہر بھی ان 5 چیزوں کو مار سکتے ہو۔ ان 5 چیزوں میں سے 3 ایسی ہیں جو ہماری غذا کو کھا جاتی ہیں اور 2-3 ایسی ہیں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کون سی ہے؟ چیل، کوا، چوہا، ان کو آپ مار سکتے ہیں کہیں بھی، حرم کے اندر بھی حرم کے باہر بھی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سانپ، بچھو اور کاٹنے والا کتا، ان 3 کو آپ حرم کے اندر بھی مار سکتے ہیں، حرم کے باہر بھی مار سکتے ہیں۔ اس پر قیامت کے دن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ چیل معصوم پرندہ ہوتا ہے، اسے کیوں شریعت نے مارنے کا حکم دیا؟ آسٹریلیا کے اندر جو آگ لگی تھی آپ جانتے ہیں پورا جنگل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ جب تجزیہ کاروں نے، تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا کہ یہ آگ آسٹریلیا کے جنگل میں کیوں لگی، وہ اس نتیجے پر تلاش کرنے، سروے کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آسٹریلیا کے جنگل میں جو آگ لگائی تھی وہ چیل کی وجہ سے آگ لگی تھی۔ چیل کی شر کو شریعت جانتی ہے کہ یہ کس قدر خطرناک جانور ہے، یہ اپنے شکار اپنے فائدے کے لیے لاکھوں لوگوں کی جانیں لے سکتا ہے۔ اور آسٹریلیا کے جنگل کے اندر جو آگ لگی تھی آپ جانتے ہیں ہزاروں لاکھوں جانور مر گئے تھے، پورا جنگل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اور اس جنگل کے خاک سے جو دھواں اڑا تھا اس دھوئیں کی وجہ سے آسٹریلیا کے کتنے لوگ بیمار پڑے، کروڑوں کا دوستوں کا نقصان ہوا اس آگ کو بجھاتے بجھاتے۔ اور سروے کرنے والوں نے بتایا کہ چیل نے یہ آگ کیوں لگائی، انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا کا جنگل
جنگل اتنا گھنا ہو گیا تھا کہ چیل اپنے شکار کو نہیں دیکھ پاتا تھا. بس اس نے اس گھنے جنگل کو ختم کرنے کے لیے تاکہ میں شکار کو آسانی سے دیکھ سکوں ہاں اور اس پر جھپٹ سکوں, تو اس نے اپنے شکار کی آسانی کے لیے پورے جنگل کو آگ لگا دی. کہیں سے اسے آگ ملی, اسے اٹھا کر پورے جنگل میں اس نے لگا دیا. ہاں شریعت جانتی ہے کہ کن جانوروں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تو شریعت نے ان 5 چیزوں کو جو جن کے اندر روح ہے مارنے کو حکم دیا, ان کو مار سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی پرندے کو نہیں مار سکتے, کسی آپ جانور کیڑے مکوڑے کو نہیں مار سکتے. مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کا کسی علاقے سے گزر ہوا, ایک نبی کا کسی علاقے سے گزر ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علاقے کی ایک چونٹی نے نبی کو کاٹ لیا, اس علاقے کی ایک چونٹی نے نبی کو کاٹ لیا. تو نبی نے اپنے ساتھیوں کو حکم کیا کہ چونٹی کی پوری جماعت کو قتل کر دو, چونٹی کی پوری امت کو جلا دو. اب نبی کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جو جہاں جتنی چونٹیاں تھیں سب کو آگ لگا دی, سب چونٹیوں کو مار دیا. قرآن وہاں سے دوستو وہی آ گئی آسمان سے, رب العالمین نے فوراً وہی بھیج دی. آپ دیکھیے وہی کے الفاظ کہ اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ, اے نبی ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا تھا, آپ نے پوری چونٹیوں کو مار دیا. ہاں پوری چونٹیوں کی جماعت امت کو آپ نے قتل کر دیا. آپ نہیں جانتے جن چونٹیوں کو آپ نے آگ لگایا ہے تو سبح اللہ, وہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی, وہ چونٹیاں سبحان اللہ کہہ رہی تھی. آپ نہیں جانتے ان کی تسبیح کو طریقوں کو. ہاں فہلا نملۃ واحدہ, جس چونٹی نے آپ کو کاٹا تھا اسی کو قتل کیے ہوتے تو بات یہ دیکھنے کی تھی. جس چونٹی کا شراب کو لائق ہوا تھا اسی رب نے فرمایا چونٹی کو قتل کرنا تھا. آپ نے تو ایک چونٹی نے گناہ کیا, پوری امت کو آپ نے جلا دیا. آپ نہیں جانتے کہ یہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرے. کیا پتہ چلا قرآن کی آیت سے کہ جن جانوروں کا ہمیں شر لائق ہوتا ہے ان جانوروں کو دوستو ہم قتل کر سکتے ہیں, ان جانوروں کو ہم قتل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی جانور, کسی پرندے, کسی کیڑے مکوڑے کو ہم قتل نہیں کر سکتے. چوہے کو قتل کر سکتے ہیں, کوے کو کر سکتے ہیں, چیل کو کر سکتے ہیں, سانپ, بچھو, کاٹنے والے کتے, ان 6 چیزوں کو قتل کر سکتے ہیں. جانوروں کی وجہ سے دوستو ہمارے کسی رویے اور عمل کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور تکلیف کیسے پہنچتی ہے, شریعت نے یہ بھی سمجھایا کہ تمہارے ان عمل کی وجہ, حرکتوں کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے. کن اعمال کی وجہ سے؟ سب سے پہلی چیز التحریش بین الباہم. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جانوروں کو جو ہم آپس میں لڑاتے ہیں نا, ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جانوروں کو لڑایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں لاکھوں روپیہ انعام رکھا جاتا ہے, باقاعدہ کپ ہوتا ہے. ہاں جس کا جانور پہلے نمبر پہ آتا ہے اسے 200 لاکھوں روپیہ انعام ملتا ہے. آپ دیکھیں لوگ مرغوں کو لڑاتے ہیں, بکروں کو لڑاتے ہیں, 2 بیلوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا خبردار کسی جانور کو آپس میں مت لڑانا. ہاں اس سے کیا ہوتا ہے, 2 بیوقوف لڑاتے ہیں, ہزاروں بیوقوف اسے اکٹھے ہو کر دیکھتے ہیں. ہاں محمد رسول اللہ نے فرمایا گناہ یہ اگر اس جانور کی وجہ سے دوسرا جانور زخمی ہوتا ہے, ایک جانور کی وجہ سے دوسرا جانور مر جاتا ہے, کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیوں لڑایا ان کو آپس میں. منع کیا محمد رسول اللہ نے کہ جانوروں کو آپس میں. اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے, 2 مرغے آپس میں لڑتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. ہماری انا جیتتی ہے, میں جیتتا ہوں, میرا شر جیتتا ہے, میری انا کو اندر سے تسکین ملتی ہے, لوگ تالیاں بجاتے خوش ہوتے ہیں. تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ ہمیں تو نہیں ہو رہی نا. مرغوں کو آپس میں تکلیف ہو رہی ہے, 2 بکرے لڑے آپس میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, 2 بیل آپس میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. خبردار اگر آپ نے فرمایا آپس میں مت لڑاؤ, ورنہ جو بکرا زخمی ہوا, جو بیل زخمی ہوا, کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گا, پوچھا جائے گا. اسی طرح محمد رسول اللہ نے فرمایا جانوروں کو داغو مت. داغنا سمجھتے ہیں, ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈمب نیڑو. اللہ کے رسول نے داغنے سے بھی منع فرمایا. ہم جانوروں کو, ہماری گائے اور بھینس کو جو ہم مارکیٹوں کے اندر, بازاروں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, کسی گائے کے گال کے اوپر داغ دیا, کسی کی پیٹھ کے اوپر داغ دیا. محمد رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ من وسم ھذا, آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت بھیجے جو جانوروں کو داغتا ہے. ہاں ایک گدھا دیکھا, اللہ کے رسول نے گدھے کو دیکھا, گدھے کے چہرے کو کسی نے داغا تھا, ایسے چہرے کے اوپر کسی نے داغا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے داغا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو شخص پر جس نے اس گدھے کے چہرے کو داغا ہے, لعنت بھیجیے. دیکھیے محمد رسول اللہ بہت کم لعنت بھیجتے تھے, اور شریعت میں لعنت بھیجنے کا حکم بہت ہی کم ملے گا, لیکن اللہ کے رسول نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو جانوروں کو داغتا ہے. خبردار جانوروں کو داغنا گناہ ہے.
गुनाह है जानवरों को दागना, और शरीयत ने उस पर लानत भेजा है जो जानवरों को दागता है। आज तक अगर आपने जानवरों को दागा है, अब अपने इस अमल से बाज आ जाइए, अब मत दागिएगा जानवरों को। इसके अलावा जानवरों को पत्थर से मारना गलत है। आजकल चरवाहे बकरियों को, गायों को जब कोई मानती नहीं, इधर उधर भागती है तो पत्थरों से मारते हैं। पत्थर से क्या होगा? जानवर का दांत टूटेगा, चेहरे पे आगे लगेगा, उसकी आंख भी फूट सकती है, जानवर लंगड़ा भी हो सकता है। तो पत्थर से मत मारिए जानवर को, उससे बहुत ज़्यादा जख्मी हो सकता है। मारना तो उसकी पीठ पर मारिए और लकड़ी से मारिए, और ऐसा भी मत मारिए कि लंगड़ा हो जाए लकड़ी से, हाँ वो जख्मी हो जाए, ऐसा भी मत मारिए। आराम से मारिए कि जानवर को तकलीफ हो, और जो इशारा, जो चीज़ आप उसको मनवाना चाहते हो मान ले, ज़्यादा तकलीफ मत दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जानवरों को बांध कर जो निशानाबाजी पहले ज़माने में लोग सीखा करते थे, आपने मना फरमाया। अब्दुल्ला बिन उमर का कुछ बच्चों से गुजर हुआ, एक जानवर को बांध कर निशाना सीख रहे थे, निशानाबाजी सीख रहे थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन लोगों पर लानत भेजी है जो जानवरों को बांधकर निशाना लगाते हैं, तीरों का निशाना, पत्थर का निशाना सीखते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है। लोगों, ये जानवर, ये गाय, ये भैंस, ये बकरियां कितना फ़ायदा उठाते हैं। एक फ़वाइद जो कुरान ने जिक्र किए, एक जानवर जो हमारा बोझ उठाते हैं, ये जानवर जो जिससे दूध निकलता, हम उसके दूध को बेचते हैं, हमारा ज़रिया माश है। हाँ, इसके दूध को खरीद कर उसी से घी बनता है, उसी से छाछ वगैरह बनती है, लोगों की सेहत बनती है। इतने फ़वाइद हासिल होने के बाद लोगों, शरीयत कहती है कि जब इतना फ़ायदा है, इस कदर खैर भलाई जानवर से हासिल हो रही है, जानवरों के हुकूक का ख्याल रखो, तुम्हारे किसी अमल से जानवरों को तकलीफ न हो जाए। और कुरान तो यहाँ तक कहता है, शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि जानवरों के साथ इसलिए भी अच्छा सलूक करो, इसलिए भी उनके हुकूक का पास और लिहाज रखो कि इन जानवरों के अंदर भी तौहीद का शूर मौजूद है। इन जानवरों के अंदर भी ये भी अल्लाह को एक मानते हैं, ये जानवर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये जानवर भी नमाज पढ़ते हैं। हाँ हाँ, आपने सही सुना, जानवर भी नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, दलील सूरह नूर की ये हदीस है, सूरह नूर की ये आयत है जो अभी मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। रब ने फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीह। रब ने सूरह नूर के अंदर फरमाया कि आप देखते नहीं, कायनात की हर चीज़, जो कुछ आसमान में, जो कुछ ज़मीन में है, सारी चीज़ें रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रही हैं। हाँ, वत्तैरु साफ़ात, परिंदा हवा में पर फैलाए हुए रब की तस्बीह बयान कर रहा है। और अल्लाह ने फरमाया कुल्लुन कद अलिमा सलात व तस्बीह, रब ने फरमाया हर जीरू इंसान, हर जानवर, हर कीड़ा मकोड़ा, हर चौपाए, हर परिंदा, रब ने फरमाया उनकी नमाज होती है, उनकी तस्बीह का तरीका होता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया उनकी तस्बीह का तरीका तुम्हें नहीं मालूम। हर गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, कीड़े मकोड़े, परिंदे जितने हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये भी तस्बीह बयान करते हैं। तो तौहीद का शूर इनके अंदर भी है। इसीलिए दोस्तों, इनके हुकूक का ख्याल रखिए, हमारे किसी अमल से इनको तकलीफ न हो जाए। एक और चीज़ दोस्तों, जब हमारी शरीयत जानवरों के सिलसिले में ऐसी तालीमात का हुक्म देती है, हाँ, तो इंसानों के सिलसिले में दोस्तों क्या ये तालीमात लागू नहीं होती? जब हमारी शरीयत कहती है जानवरों के जज्बात का ख्याल रखो, हाँ, हमें इनके जज्बात का भी ख्याल रखना है। आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कज़ा हाजत से वापस आ रहे थे, आप कज़ा हाजत से वापस आ रहे थे, सहाबा ने कुछ परिंदों के बच्चों को उठा लिया, वो परिंदा वो चिड़िया थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर मंडलाने लगी, फड़फड़ाने लगी। हाँ, वो चिड़िया समझती है कि ये नबी और नबी रहमत हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चिड़िया को किसने तकलीफ दी है, किसने इसके बच्चों को उठाया है? रुद्दूहा, आपने फरमाया रुद्दू इलैहा वलदहा, इसके परिंदों को, इसके बच्चों को लौटा दो जहाँ से उठाया था। सहाबा ने लौटाने का हुक्म दिया, और सहाबा ने उनके बच्चों को जिस घोंसले से उठाया था वहीं पर उठा दिया। हाँ, उनके ममता का दोस्तों हमें ख्याल रखना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जानवर जब ज़िबा करो तो उनके सामने छुरी मत तेज करो, जानवर भी देखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मरतबा अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, एक आदमी बकरी के ऊपर पैर रखा हुआ उसकी गर्दन पे, और दूसरे हाथ से छुरी तेज कर रहा है। बकरी उस छुरी को देख रही है, बकरी उस छुरी को देख रही है। अल्लाह के रसूल ने उस आदमी को डांटा, क्या तुरीदुन तुमीतहा और मर्रतैन, आपने फरमाया तूने पहले छुरी तेज क्यों नहीं की? ये जानवर, ये बकरी छुरी को तेज कर रही है, तो उसके जज्बात के साथ खेल रहा है, उसके जज्बात को तू ठेस पहुंचा रहा है, खबरदार ऐसा मत करना। देखिए आपने फरमाया 2 मरतबा तो उस जानवर को मार रहा है। कैसे? एक मरतबा तो छुरी तेज करके जब उसके गले पर तू छुरी चलाएगा तब मरेगी, और दूसरा वो अभी मर रही है, बेमौत वो मर रही है। जब छुरी तेज करो उससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वो समझ रही कि छुरी तेज मेरे लिए कर रहा है, मेरी गर्दन पे चलेगी। इसलिए आपने फरमाया उनके जज्बात के, जानवरों के जज्बात का ख्याल रखो।
کتنی مرتبہ یہاں پہ مالداری لوگ بیٹھے ہیں، کسی گائے کا بچڑا مر جائے، ہاں گائے کیسے دودھ اٹھا لیتی ہے، پھر انجیکشن سے ذریعہ ہم دودھ کو نکالتے ہیں، کبھی وہ دودھ نہیں دے گی۔ گائے کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور بچڑا پیدا ہوتی مر جائے، وہ جانور، وہ گائے، وہ بھینس دودھ اٹھا لیتی ہے، کبھی دودھ نہیں آئے گا اس کے تھنوں سے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ اس کی ممتا کو ٹھیس پہنچا ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ پھر آپ دودھ نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن لگا کے دودھ نکالتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ گائے کے سامنے اگر اس کے بچڑے کو ذبح کریں، گائے کے سامنے بچڑے کو ذبح کریں، گائے دوستو کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، ہوتے ہوتے مر جاتی ہے، لیکن کھاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ممتا کو ٹھیس پہنچی ہے، اس کے جذبات کو ہم نے مجروح کیا ہے۔ اللہ کے لیے جانوروں پر رحم کرو، ہاں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور لوگوں، شریعت جب جانوروں کے ساتھ ایسی تعلیمات کے دوستوں ہمیں درس دیتی ہے، ایسی تعلیمات دیتی ہے، تو انسانوں پر بھی یہ تعلیمات لاگو ہوتی ہیں۔ جس طرح جانوروں کی ممتا کا، ان کی جذبات کا خیال رکھنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کی بھی جذبات کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ آخری چیز یہ اس جمعے کا دوستو درس یہ ہے، آخری چیز یہ کہ جو لوگ اسلام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے اندر صرف مرنے اور مارنے کی بات ہوتی ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، محمد رسول اللہ نے تلوار کے بل پر لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ جو لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، میری یہ تعلیمات ان لوگوں تک پہنچاؤ کہ جو اسلام جانوروں کے ساتھ ایسی تعلیمات دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ احسان کرنے پر جنت کی سرٹیفکیٹ کا دوستوں خوشخبری سناتا ہے، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید دیتا ہے، وہ اسلام دوستوں انسانیت نوازی کی کیسے تعلیم نہیں دے گا؟ ہاں وہ کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ اور دشمنی ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کا الگ ہی طریقہ ہے۔ میں کہتا ہوں جانوروں کے ساتھ ایسی تعلیمات ہونے کے باوجود اگر کوئی اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام دین رحمت ہے، قرآن جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی یہ کتاب رحمت ہے، نبی رحمت ہیں سب کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، جانور اور چرند سب کے لیے نبی رحمت ہے۔ اور اسی طرح دوستو جو شریعت کا قانون ہے نا وہ بھی قانون رحمت ہے۔ بس ضرورت اس بات کی کہ ان تعلیمات کو آپ غیروں تک پہنچائیں، ان کے دلوں، ان کے ذہنوں کے اندر جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں وہ غلط فہمیاں نکل جائیں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جو تعلیمات جانوروں کے تعلق سے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی رکھی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اور جانوروں میں آج کل جو بیماری چل نکلی ہے جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بیماری کو اٹھا لے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان جانوروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولتعلى أولادكم الله يعلم ما تصنعون۔